مضمون آیت نمبر 142 اور 143 میں بیان ہوا۔ اور جب یہودیوں نے کہا کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کی عبادت ضائع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، وہ پہلے بھی حکم خداوندی پر عمل کرتے تھے اور اب بھی اس اللہ کے حکم پر ہی چلتے ہیں۔ آیت نمبر 144 میں حضور علیہ السلام کی قبلہ تبدیلی قبلہ کی شدید خواہش اور آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا بیان فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تبدیلی قبلہ کا وعدہ اور آپ کو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا بیان ہوا، اور بتایا گیا کہ تم لوگ جہاں بھی ہو خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، اور یہ بھی بتایا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا اور دیگر امور سے اہل کتاب باخبر ہیں، یعنی پہلی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنایا جائے گا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ اور حق ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے آگاہ ہے۔ آیت نمبر 145 میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ جس قدر نشانیاں لائیں اہل کتاب آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ یہود و نصارہ آپس میں ایک قبلہ پر متفق نہیں، یہ صرف مسلمانوں کی دشمنی پر متفق ہیں۔ وہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہوئے بھی اس کے کسی ایک رخ پر اتفاق نہیں کرتے۔ دوسری بات مسلمانوں کو بتائی کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں ہر بات کا علم دیا گیا تو اس کے بعد تمہارے لیے یہود و نصارہ کی خواہش پر چلنا منع ہے، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ ظالموں سے ہوگا۔ اس میں بظاہر حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا، لیکن اصل میں یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 146 میں یہود و نصارہ کے بغض و عناد کا ذکر ہے۔ وہ اپنی کتابوں کے ذریعے حضور علیہ السلام سے اچھی طرح معلومات رکھتے تھے اور آپ کو پہچانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دین اور نبوت سے بھی آگاہ ہیں، یعنی جو تورات اور انجیل یا زبور جتنی بھی کتابیں آئیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، حضور کا ذکر موجود تھا۔ وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کے بارک نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 147 میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ قبلہ کی تبدیلی وغیرہ حق ہے، لہذا تمہیں دوسرے لوگوں کی طرح شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا رکوع دوسرے پارے کا آیت نمبر 148 میں بتایا گیا کہ ہر ایک کا قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتا ہے، لہذا تم اپنے قبلہ کی طرف رخ کرو اور نیک کاموں میں آگے بڑھو، اور تم جس جگہ ہوگے اللہ تعالیٰ قیامت کے تم کو جمع کرے گا، کیونکہ وہ ہر چاہت پر قادر ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا اور نہ اسے کوئی عاجز کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 149 اور 150 میں دوبارہ تاکید کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، چونکہ یہودی کہتے تھے کہ جب تمہارا دین الگ ہے تو تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما کر مسلمانوں کو کعبہ شریف کی طرف پھیرا اور فرمایا اس پر قائم ہو جاؤ تاکہ یہودی تمہارے خلاف دلیل پیش نہ کر سکیں کہ تم ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ لیکن جو ظالم ہیں، ہٹ درم ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو اور ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور کعبۃ اللہ کی طرف تمہارا رخ کرنا، مجھ سے ہی ڈرنا، اور میری میرا تم پر نعمتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے جب تم میرا شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 51 میں ایک عظیم نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح تمہارے لیے قبلہ کی تبدیلی اللہ کی تم پر نعمت ہے کہ تمہارا قبلہ مستقل ہو گیا اور یہود و نصارہ کے ساتھ شراکت نہیں، اسی طرح ہم نے تمہیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بہت بڑی نعمت سے نوازا جو تم پر قرآن کی تلاوت فرماتے، تمہارے دلوں کو پاک کرتے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے احکام سکھاتے ہیں، بلکہ تمہیں ہر اس بات کے علم سے بہرہ ور کرتے ہیں جس سے تم بے خبر تھے۔ اور آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب اس نے ہم پر انعام کیا تو ہم پر اس کا ذکر لازم ہے، بلکہ اس کی کرم نوازی کے وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ یاد فرماتا اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تیسرا رکوع دوسرے پارے کا آیت نمبر 153۔ اوے بیٹھ جا۔ اس میں 153 میں صبر کی تعلیم دی گئی کہ مصیبت کے وقت صبر بھی کیا جائے اور سجدہ کی پابندی بھی، بلکہ نفل پڑھ کر
اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ آیت نمبر 154 اور 155 میں ان لوگوں کا مرتبہ بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا صحیح نہیں، البتہ ان کی زندگی تمہارے شعور سے بالاتر ہے۔ آیت نمبر 156 میں آزمائش کا طریقہ بتایا کہ جن چیزوں کو آیت میں ذکر کیا گیا ان میں سے کسی میں بھی مبتلا کر کے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور وہ امور خوف، بھوک، مالوں اور پھلوں کی کمی، اور جو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں ان کو خوشخبری دی گئی کہ وہ آزمائش کے وقت شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہم واپس اسی کے پاس جانا ہے، ہمارا مال بھی اس کا ہے اور مالک کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال واپس لے۔ آیت نمبر 157 میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کے دو اعزاز بیان فرمائے، ایک یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہدایت سے بہراور ہوتے ہیں، اور جب کہ رونے پیٹنے والے ان اعزازات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ دور جاہلیت میں صفا و مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے مسلمان یہاں صحیح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، تو آیت نمبر 158 میں بتایا کہ ان دونوں صفا اور مروہ کے درمیان طواف یعنی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسلمان بت پرستی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کی عظمت بیان کی جو فرائض کے ساتھ نفلی نیکی کرتے ہیں جو ان پر واجب نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول کرتا ہے اور جانتا ہے۔ جب یہودیوں کے کچھ علماء نے تورات میں مذکور حضور کی صفات اور بعض احکام کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے چھپایا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 159 ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو حقائق کو چھپاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کتابوں میں ظاہر کر چکا ہے۔ آیت نمبر 160 میں فرمایا البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور حقائق بیان کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 161 اور 162 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضور کی شان مبارک اور اس حق کو چھپایا جو ان کی کتابوں میں اسلام کے بارے میں ہے، اور پھر وہ توبہ کے بغیر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے ان پر لعنت ہے، وہ ان کے لیے دائمی ہے، اور نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی جس طرح دنیا میں مہلت دی جاتی ہے قبر میں ان کے عذاب کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 163 میں توحید خداوندی کا ذکر ہے کہ عبادت کے لائق ایک معبود ہے، وہ اللہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نہ تو اس کے علاوہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی عبادت میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ چوتھا رکوع دوسرے پارے کا آیت نمبر 164 میں مختلف امور ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ عقل مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں، ان میں زمین و آسمان کا پیدا کرنا، سمندر میں کشتیاں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، ادھر سے ادھر سفر اور سامان پہنچانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، آسمان سے بارش نازل کر کے زمین کو آباد کیا جانا، حتیٰ کہ جب وہ خشک سالی کا شکار ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کاشت کے قابل بنا دیتا ہے، زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہوائیں اور بادل جو زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہیں، اور وہی لوگ ان نشانیوں سے استدلال کر کے اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ آیت نمبر 165 میں بعض بد نصیب لوگوں کا ذکر کیا جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان معبودان باطلہ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن مومن اللہ تعالیٰ سے خوب میں محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، وہی تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر کفار کو آگاہ کیا گیا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھو گے تو آج اگر وہ منظر دیکھ لیں تو وہ اس بات کے اقرار کریں کہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ مطلب یہ کہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے حضور علیہ السلام اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو عذاب سے بچ سکتے ہیں، اگر قرآن اور حضور کی مخالفت کریں گے تو پھر ہمیشہ عذاب جہنم کے اندر رہیں گے۔ آیت نمبر 166 میں قیامت کا منظر بتایا کہ دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے وہ اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے، جب عذاب دیکھیں گے تمام رشتے ناطے منقطع ہو جائیں گے۔
آیت نمبر 167 میں گمراہ لوگوں کے پیچھے جانے والوں کی حسرت کا ذکر ہے کہ وہ تمنا کریں گے کاش ہم واپس لوٹ سکتے اور ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور وہ حسرت اور افسوس ظاہر کریں گے، لیکن اب جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ 5واں رکوع آیت نمبر 168 اور 169 میں لوگوں کو رزق حلال کھانے کا حکم دیا گیا اور فرمایا دشمنان اسلام حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ان کی بات نہ سنو، ان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہاری واضح دشمن ہیں۔ مشرکین بعض حلال جانوروں کا کھانا حرام قرار دیتے تھے، ان کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے یا ان کی طرف جانوروں کی نسبت کرتے، تو اس کی طرف اشارہ کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ برائی اور بے حیائی کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرو جس طرح اس نے کوئی چیز حرام نہیں کی اور تم کہو یہ حرام ہے، یعنی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو بھی وہ حرام گردانتے تھے۔ آیت نمبر 170 میں مشرکین کے ایک غلط استدلال کا ذکر کیا، وہ اس طرح کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا یعنی قرآن، اس کی اتباع کرو اور اس کی اتباع کرو، اس میں بیان کردہ راستے کو اپناؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے وقوفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر ان کے باپ دادا عقل کے خلاف باتیں کریں، گمراہ ہوں تو پھر بھی ان کی اتباع کریں گے، مطلب یہ کہ باپ دادا ہدایت پر ہوں تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ گمراہ، بد عقیدہ، گستاخ، ماں باپ، استاد، پیر قابل تقلید، کفار چونکہ دعوت اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے آیت نمبر 171 میں ان کو اندھا، گنگا اور بہرا قرار دیا اور بتایا کہ ان کو پکارنا اسی طرح جیسے بہرے شخص کو پکارنا جو سنتا نہیں اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، چونکہ مشرکین بعض حلال جانوروں کا کھانا حرام قرار دیتے، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم پاک اور حلال کھانے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، تم اسی کی عبادت گزارو۔ اس بات کو آیت نمبر 172 کے اندر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 173 میں ان جانوروں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے، جیسے مردار، خنزیر، خون، اور جس حلال جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کی بجائے اس کے غیر کا نام لیا جائے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جو شخص سخت مجبوری کی حالت میں ہو، حلال کھانا نہ ملتا ہو تو مردار وغیرہ کھا سکتا ہے، لیکن نہ تو خواہش کو پورا کرنے کے لیے کھائے اور نہ حد سے زیادہ کھائے، محض بھوک مٹائے۔ یعنی ایک بندہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، صرف مردار ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، تو اس کے لیے صرف اتنی اجازت ہے وہ اتنا کھا لے کہ اس کی زندگی بچ جائے، حلال جان کر بھی نہ کھائے اور مزہ لینے کے لیے بھی نہ کھائے۔ جسے اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، جس نے اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ اب آیت نمبر 174 میں یہود و نصارہ کے ان مذہبی رہنماؤں کا ذکر کیا جو مال لے کر تورات و انجیل سے حضور کے ذکر کو مٹاتے تھے۔ ان کا طریقہ تھا پیسے لیتے تھے اور مشرکی کفار مکہ کے ساتھ مل کر جہاں حضور کا تذکرہ تھا اسے مٹا دیتے تھے، کہ وہ مال لیتے ہیں، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، اور ان کی سزا یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 175 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہدایت کی بجائے گمراہی اور بخشش کی جگہ عذاب کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی کافرانہ جرت سے آگاہ کیا کہ وہ کس قدر نادان ہیں کہ اچھی چیز کی جگہ بری چیز لیتے ہیں، ان کو عام تاجر قرار دیا گیا کہ وہ آگ کے مستحق ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 176 میں مزید تفصیل بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جو حق ہے اس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ چھٹا رکوع دوسرے پارے کا آیت نمبر 177 میں نیکی کی مختلف صورتیں بیان فرمائیں اور واضح کیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا ہی نیکی نہیں بلکہ نیکی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ ان کاموں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے، پھر مختلف حاجت مند لوگوں پر مال خرچ کرنا، باوجود مال سے محبت کرنے کے ان میں قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ضرورت کے وقت مانگنے والے، بے گناہ قیدیوں کو چھڑانے میں مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا،
حالت جنگ اور تکلیف کے وقت صبر کرنا شامل ہیں، اور اس بات سے آگاہ کیا کہ ان صفات کے عملی سچے مومن اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آیت نمبر 178 میں مقتول جسے جان بوجھ کر ناحق قتل کیا جائے اس کے ورثاء اور اولیاء کو انصاف مہیا کرنے اور مقتول کے خون کو رائے گاہ جانے سے تحفظ کے لیے قانون قصاص کا ذکر فرمایا، اور مسلمانوں کو حکم دیا قاتل کوئی بھی ہو، مقتول جو بھی ہو، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے، اور اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو جو معاوضہ طے ہو قاتل کے وارث اچھی طرح ادا کریں اور مقتول کے وارث مناسب طریقے سے مطالبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے قصاص کے متبادل دیت رکھی ہے، اور جب ایک قسم کا بدلہ لے لیں تو پھر زیادتی نہ کریں، یعنی جب دیت لیں تو اب قصاص نہ لیں اور دردناک عذاب سے ڈریں۔ آیت نمبر 179 میں قصاص کا فلسفہ اور وجہ بیان فرمائی کہ اس طرح پورے معاشرے کو زندگی مل جاتی ہے اور قتل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 180 میں بیان کیا گیا کہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے فوت ہونے والا شخص ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب حلال کی وصیت کرتا تھا، اب ماں باپ اور اس کے علاوہ جن کے لیے وراثت میں سے حصہ مقرر کیا گیا ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وارث کے لیے وصیت نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وصیت جو وارث جو ہے اس کو جتنا اس کا حصہ ہے وہ ضرور ملے گا۔ جی آیت نمبر 181 میں احکام الہیہ کو بدلنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ قرآن و سنت کے احکام کو بدلنا گناہ ہے اور جو بدلے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ آیت نمبر 182 میں بتایا گیا کہ اگر وصیت کرنے والے اور اسی طرح وراثت سے حقدار کو محروم کرنے والے سے ظلم اور زیادتی کا خوف ہو تو ان کے درمیان صلح کرانے والے پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ 7واں رکوع پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 اور 184 میں روزے کی فرضیت اور اس کے کچھ احکام کا ذکر ہے۔ امت کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لہذا تم پر اس کی فرضیت کوئی نیا کام نہیں، اور روزے کا مقصد بھی بتایا کہ مسلمانوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہو، جب خود بھوک ہو پیاس برداشت کریں گے تو غریبی کی غربت کا احساس ہوگا، نیز گناہوں سے باز آئیں گے۔ اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ایک سال میں چند دنوں کے روزے ہیں جو زیادہ باعث مشقت نہیں، پھر جو بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ان کے لیے تخفیف ہے کہ بعد میں قضا کر لیں، اور یہ بھی آسانی دی گئی کہ جو شخص شیخ فانی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچنے والا ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کے صدقہ فطر کے برابر بھی ہے۔ علاوہ ازیں نفل عبادت کی ترغیب دی گئی، اور اگر ممکن ہو تو مریض اور مسافر کے لیے چھوٹ کے باوجود روزہ رکھنا بہتر ہے۔ مریض ہے روزہ نہیں رکھے تو اس کو زیادہ ثواب ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھتا اللہ نے آسانی کی اگر رکھے تو زیادہ ثواب ہے۔ آیت نمبر 185 میں ماہ رمضان اور قرآن پاک کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور قرآن پاک کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس سے تمام انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، حق و باطل کے درمیان تفریق ہے۔ علاوہ ازیں رمضان المبارک کا مہینہ پانے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم، مسافر اور بیمار کے لیے رخصت، پھر بعد میں ان روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ کون چاہتا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، اور اس نے آیت نمبر 186 میں بتایا اللہ تعالیٰ اپنے علم، رحمت، قدرت اور قبولیت کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہے۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ دعا گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 187 کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں عشاء کے بعد کھانا پینا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا منع تھا، لیکن جب بعض صحابہ کرام افطار سے پہلے سو گئے تو رمضان کی راتوں میں یہ پابندی اٹھا دی گئی اور رات کے وقت بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا۔
پھر عورتوں مردوں کا قرب کا ذکر کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے سے صبر کرنا مشکل ہے، اس لیے اجازت دی اور بتایا کہ اس سے پہلے تم عمل نہ کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اب تم رات کو اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو اور جو کچھ تمہارے نصیب میں رکھا ہے یعنی اولاد اسے تلاش کرو اور فجر تک کھاؤ پیو، سیاہ دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے فجر مراد ہے۔ آیت نمبر 188 میں ہدایت دی کہ فجر کے بعد رات تک روزہ پورا کرو، روزے کی حالت میں بیویوں کے قریب جانے سے منع فرمایا، نیز جب مساجد میں اعتکاف بیٹھو تو بھی عورتوں سے دور رہنا ہوگا، ان امور کو حدود الہیہ قرار دیا گیا، اس لیے ان کاموں کے قریب جانے سے منع کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کی پرہیزگاری اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، کیونکہ جو شخص احکام خداوندی کی بجاوری کرتا ہے، اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کرتا ہے، وہی متقی ہے۔ آیت نمبر 188 میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع کیا، جیسے سود، چوری، غصب یعنی چھیننا وغیرہ، اور اس سے بھی منع کیے گا کہ گناہ کے طریقے پر کسی کا مال کھانے کے لیے حاکموں کے پاس مقدمہ لے جایا جائے، جب کہ یہ لوگ خود جانتے ہیں کہ یہ مال ان کا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کا ہے۔ 8واں رکوع آیت نمبر 189 میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک تو چاند کے مقاصد بیان ہوئے، کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھا یہ چاند کیوں پیدا کیا گیا، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ چاند سے اوقات کا پتہ چلتا ہے، یعنی وقت اس کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اسلامی مہینے چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، اور حج کے بارے میں چاند کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اب حج کے مہینے شروع ہو گئے جی، اور حلال جو ہے یہ جمع ہے، شروع سے اسے حلال کہتے ہیں، ابتدائی 3 راتوں میں حلال اور باقی راتوں میں قمر کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عربوں میں ایک جاہلانہ رسم تھی کہ حج سے واپسی پر گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کی پچھلی جانب سے داخل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کا رد کیا اور بتایا کہ نیکی تو تقوی کا نام ہے، لہٰذا گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، اسی طریقے میں کامیابی ہے، اسی طریقے میں کامیابی ہے۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جہاد کو حکم دیا جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ حد سے بڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ جو لوگ بدلہ لیتے ہوئے حد سے تجاوز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آیت نمبر 191 میں ان کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ جس جگہ بھی ہوں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں پہل کرتے ہیں، کیونکہ وہ فتنہ پرور ہیں، لہٰذا ان کا فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، لیکن مسجد حرام کے احترام میں ان کے قریب لڑنے سے منع کیا جبکہ وہ لڑائی کی ابتدا نہ کریں، لیکن جب وہ لڑائی میں پڑیں تو ان کو حرم کے پاس بھی قتل کرنے کی اجازت دی، کیونکہ کفار کو اسی طرح کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 192 میں اسلام کی اس خوبی کو ظاہر کیا کہ اس کے دشمن سے خواہ مخواہ لڑائی نہیں کرتے، لڑتے اگر وہ لڑیں تو ہمیں بھی رکنا چاہیے، کیونکہ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ آیت نمبر 193 میں جہاد کا فلسفہ بتایا کہ وہ فتنہ بازوں کا فتنہ ختم کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو جو ظالم ہیں، جو پھر بھی شرک سے باز نہیں آتے اور دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان سے لڑو، کیونکہ عربی مشرکین کے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا اسلام قبول کریں یا وہ پھر تلوار کی زد میں آ جائیں۔ آیت نمبر 194 میں بتایا کہ اگرچہ 4 مہینے رجب، ذیقعد، ذوالحج اور محرم حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی بند ہوتی ہے، لیکن جب مشرکین تم سے لڑیں تو تم حرم اور حرمت والے مہینوں میں بھی لڑ سکتے ہو، لیکن تقوی کا دامن نہ چھوڑنا اور دشمن کا بدلہ برابری کی سطح پر دینا، زیادتی نہ کرنا، اور یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف متقی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آیت نمبر 195 میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے مال بھی خرچ کرو اور جہاد بھی کرو، اور ان دونوں کاموں کو چھوڑ کر اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آیت نمبر 196 میں حج اور عمرے سے متعلق چند ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حج اور عمرہ جب بھی شروع کرو تو اسے مکمل کرو، ادھورا نہ چھوڑو۔
دوسری بات یہ کہ اگر تمہیں کوئی رکاوٹ ہو جائے تو جس قدر آسانی ہو قربانی کا جانور مکہ مکرمہ بھیجو۔ تیسری بات یہ کہ جب تک وہ جانور وہاں قربان گاہ میں پہنچ نہ جائے اور ذبح نہ ہو جائے اپنے سر نہ منڈواؤ، یعنی آرام سے نہ نکلو۔ کیونکہ چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ محرم حالت احرام میں سر منڈوا نہیں سکتا، لیکن اگر مریض ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو اور سر منڈوانا ضروری ہو تو روزے رکھو یا صدقہ یا قربانی کرو۔ تفصیل دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب تم حالت اطمینان میں ہو حج تمتع کر سکتے ہو، یعنی پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دو، پھر حج کا احرام باندھ کر حج کرو، اور شکرانے کے طور پر قربانی بھی کرو۔ اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 10 دن کے لیے روزے رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے واپس گھر آ کر رکھے، لیکن یہ اجازت اہل مکہ کے علاوہ لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑو، اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں غلطی ہو جائے نا تو اس کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر وہ قربانی کرنی ہے، تب تمہاری وہ غلطی دور ہوگی۔ 9واں رکوع دوسرے پارے کا آیت نمبر 197 میں حج کے مہینوں کا ذکر ہے کہ وہ شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے چند دن، اس کے ساتھ حج کرنے والوں کو آداب کی تعلیم دی کہ اس دوران عورتوں کے ساتھ جمع نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 198 میں نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تمہارے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس کے علاوہ حج اور عمرے کے سفر میں کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے جانے کو حکم دیا تاکہ تمہیں کسی کے سامنے 10 سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا، اس لیے اس سے روکا گیا۔ یہ تو دنیوی زاد راہ ہے، آخرت کو یاد کرنے اور اس کے لیے تیاری اور ثواب کا ذخیرہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے رزق تلاش کرتے ہوئے تجارت وغیرہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور فرمایا تم میدان عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس جہاں جگہ ملے رات کے وقت قیام کرو اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سکھایا اس کا ذکر کرو، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے۔ حج کرنے والے مسلمان عرفات میں جا کر وقوف کرتے تھے، لیکن قریش ان کے حلیف اپنی برتری ظاہر کرتے اور مزدلفہ سے واپس چلے جاتے کہ ہم اہل حرم میں حرم ہی کی تعظیم کریں گے۔ تو آیت نمبر 199 میں ان کو عرفات میں وقوف کرنے کا حکم دیا، گویا بتایا کہ تمہارے لیے وہی حکم ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، اور جو کچھ کر چکے ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بڑے فخر سے کرتے تھے، تو آیت نمبر 200 میں حکم دیا گیا کہ جب حج کے جملہ امور مکمل کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر کرو۔ اسی میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ سے محض دنیا طلب کرتے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 201 اور 202 میں جامع دعا بتائی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرو، اور جو لوگ اس طرح کی دعا مانگتے ہیں انہیں ان کے اعمال سے اچھا صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب میں تاخیر نہیں فرماتا، جلد حساب کرتا ہے۔ آیت نمبر 203 میں حاجی صاحبان کے یوم نار یعنی قربانی کے دن کے بعد منا میں ٹھہرنے کا ذکر کیا، یعنی ایام تشریق 11 تا 13 ذوالحجہ میں وہاں ٹھہر کر ستونوں کو کنکریاں ماریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اختیار دیا گیا کہ اگر 2 دن 11 اور 12 ذوالحجہ کو کنکریاں مار کر واپس آنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، اگر 13 تک یعنی تیسرے دن تک ٹھہرنا چاہیں تو پھر بھی ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ بنیادی بات خوف خدا اور تقوی ہے، اور یہ بات پیش نظر رہے کہ بالآخر اسی کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 204 میں احنس بن شریک کی خبث باطنی اور منافقت کو ظاہر کیا گیا۔ اس نے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر اپنے اسلام ظاہر کیا، حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کیا، لیکن کاشتکار تھا، جب باہر نکلا تو ایک مسلمان جماعت کی کھیتی کو جلا دیا اور بعض جانوروں کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ظاہری گفتگو دلوں کو پسند آنے والی ہے، لیکن اس کے اندر خباثت موجود ہے اور بہت سخت جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 205 میں اس کی بری حرکت کا بیان ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلاتا، کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
آیت نمبر 206 میں بتایا کہ وہ اپنی جھوٹی شان کی وجہ سے ہٹ درم ہے۔ جب کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی جھوٹی شان آڑے آ جاتی ہے اور گناہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 207 میں بتایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف کرتے ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوف کا ذکر ہے، یعنی وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 208 میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرو، چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ لوگوں کو تعلیمات اسلامیہ پر عمل سے روکتا ہے، اس لیے اس کی دشمنی سے آگاہ فرمایا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جب بعض اہل کتاب ایمان لائے جو پہلی شریعت اور شریعت محمدیہ دونوں پر عمل کرتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اسلام جامع دین ہے، یعنی آپ پہلی شریعت کی تمہیں ضرورت نہیں، آپ پورے کے پورے صرف مسلمان بنو۔ آیت نمبر 209 میں فرمایا کہ دشمن دلائل آنے کے بعد جو دین سے پھسل جائے تو اسے اپنے انجام سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کے انتقام سے کوئی بچ سکتا نہیں اور حکمت والا ہے۔ اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے، وہ جب چاہے سزا دے۔ جو لوگ مکمل طور پر اسلام سے وابستہ نہیں ہوتے ان کو آیت نمبر 210 میں تنبیہ کی گئی، کیا تم اس عذاب کا انتظار کرتے ہو جو بادلوں اور فرشتوں کے ذریعے آئے اور تمہارے خلاف فیصلہ کر دیا جائے؟ تو کیا اس وقت اسلام سے مکمل وابستگی اختیار کرو گے؟ اور یاد رکھو تمام کاموں کا انجام اسی کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ 10واں رکوع آیت نمبر 211 میں بنی اسرائیل سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو انسان کے لیے نعمت کی حیثیت رکھتی ہیں تمہارے پاس کس قدر آئیں؟ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بدلے اور تسلیم نہ کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 212 میں کفار کی دنیا سے دلچسپی اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا بیان ہوا اور ان کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن متقی لوگوں یعنی مسلمانوں کا درجہ تم سے بلند ہوگا، وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور تم جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگے۔ اور یہ دنیا کا مال اور رزق اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ انسان کی عظمت یا محبوبیت کی دلیل نہیں۔ جس کے پاس بڑا مال ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے جی۔ کافروں کے پاس بہت زیادہ مال ہے، مسلمان غریب ہیں جی، تو اس کی یہ دلیل تو اللہ کا محبوب وہ ہے جو نیک پرہیزگار متقی وہ ہے۔ آیت نمبر 213 میں فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جماعت کی طرح تھے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں اور حق و باطل میں امتیاز ہو گیا، نیک بختوں نے تسلیم کیا، بد بختوں نے انکار کیا۔ اختلاف کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ جہالت نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو روشن نشانیاں دکھا دیں، بلکہ اختلاف کی وجہ ان یہود و نصارہ اور مشرکین کی سرکشی ہے۔ اسی آیت میں مسلمانوں کی خوش قسمتی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کو اختلافی صورت میں حق کا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہدایت کا خزانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 214 میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تکالیف اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ جنت سستے داموں مل جائے گی اور تم پر وہ مصائب و آلام نہیں آئیں گے جو پہلی امتوں پر آئے۔ ان پر اتنی سختیاں آئیں کہ ان کے رسول اور مومن کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اور ان کو بتایا گیا ان قریب تم اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہرہ ہوگے۔ آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حضور سے سوال کیا کیا خرچ کریں؟ اس کا جواب ذکر کیا گیا۔ سوال مختصر تھا لیکن اس کا جواب جامع دیا گیا تاکہ مزید سوال کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو مال کو خیر کہا یعنی حلال مال خرچ کرو، دوسرا مستحق لوگوں کو دو، اور ترجیحات کا خیال رکھو یعنی پہلے والدین کا حق ہے، پھر قرابت دار، اور اسی طرح یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی بھی نیکی کے وقت اپنی نیت صاف رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اس کا بدلہ اسی نیت کے مطابق ہوگا۔ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا ذکر فرمایا، تم پر جہاد فرض کیا گیا، اور چونکہ انسانی فطرت لڑائی کو پسند نہیں کرتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بتایا
کہ بعض اوقات انسان ایک بات کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ مثلا جہاد کے ذریعہ فتنہ ختم ہوتا ہے اور مجاہدین کو اجر و ثواب ملتا ہے، لہٰذا یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز پسند ہوتی ہے لیکن وہ نقصان دہ ہوتی ہے، ان باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا ہمیں اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ 11واں رکوع پارہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں عزت والے مہینوں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کا ذکر ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی منع ہے اور بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور ان کے اہل لوگوں کو وہاں سے نکالنا اور فتنہ پروری قتل سے بھی زیادہ جرم ہے، اور مشرکین مکہ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین سے پھر جانے کا خطرناک نتائج سے آگاہ کیا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور اسی حالت کفر میں مر جائے تو اس کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 218 میں ایمان، ہجرت اور جہاد کی دولت سے مالا مال لوگوں کی عظمت اور خوشبختی کا بیان ہے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کے امیدوار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات کا ذکر فرمایا جس سے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ایک غفران، دوسری رحمت، وہ بھی بہت زیادہ۔ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ عرب میں شراب نوشی، جوئے کا رواج تھا، اسلام نے اسے تدریجاً ختم کیا۔ جی یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ دنوی اعتبار سے نفع بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ دوسری بات یعنی خرچ کرنے کے بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال ہوا کب خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو بتائیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تمہارے لیے یہ آیات اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ تمہارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل کرو۔ آیت نمبر 220 میں یتیم بچوں کے حوالے سے ان کے اولیاء نگرانوں کی رہنمائی کی گئی اور بتایا گیا جو کام ان کے حق میں بہتر ہو وہ اختیار کرو۔ اگر تم ان کو اپنے ساتھ میں لاؤ، کھلاؤ، پلاؤ تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ثواب کا باعث ہے اور بہتر ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، وہ مصلح ہو یا فساد پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری خود پر ڈال کر تمہیں مشقت میں ڈالتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آیت نمبر 221 میں رشتوں کے حوالے سے بتایا کہ مسلمان نہ تو کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے اور نہ ہی عورتوں کو مشرکوں سے نکاح میں دے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مشرکہ عورت اور مرد بظاہر تمہیں پسند بھی ہوں تو ان کے مقابلے میں ایماندار کو ترجیح دو، چاہے وہ مسلمان لونڈی اور غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ ان سے بہتر ہے کیونکہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ آیات تمہارے غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ 12واں رکوع آیت نمبر 222 میں عورتوں کے مخصوص ایام کے حوالے سے بیان ہدایات کا بیان ہے۔ یہودی ان ایام میں اپنی بیویوں سے بالکل لا تعلق ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان ایام میں عورتوں کے حقوق زوجیت ادا کرنا جائز نہیں جب تک وہ خوب پاک نہ ہو جائیں، یعنی خون ختم ہونے کے بعد غسل نہ کر لیں، اور جب یہ حالت ختم ہو جائے تو اس وقت بھی وہ طریقہ اختیار کرو جو شریعت میں بتایا گیا ہے، اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ ہو تو خوب توبہ کرو، اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اور خوب پاک لوگ ہونے والے ہی لوگ پسند ہیں۔ آیت نمبر 223 میں بیویوں سے جنسی تعلق کے حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا یہ تمہاری کھیتیاں ہیں اور نسل انسانی بڑھانے کا ذریعہ ہیں، لہٰذا ان کے پاس جانے کا جو بھی طریقہ مناسب ہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن غیر فطری طریقہ اختیار نہ کرو کیونکہ وہ کھیتی نہیں بلکہ گندگی کی جگہ ہے۔ نیز نیک اعمال اور تقوی اختیار کرنے کی طرف بھی متوجہ فرمایا اور بتایا آخر تم نے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ اس کی حاضری میں سرخرو ہوں، یعنی اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ آیت نمبر 224 میں ایسی قسموں سے جن کے ذریعے قسم کھانے والا اپنے آپ کو نیک کاموں سے روکتا ہے کہ وہ نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے دور رہے گا، یعنی اچھے کاموں سے رکنے کی قسم نہ کھاؤ، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سنتا بھی ہے اور اللہ تمہاری بات تمہیں جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 225 میں قسموں کے احکام بیان کیے گئے۔ اگر قسم لغو ہو، جس طرح لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں تو اس پر مواخذہ نہیں، اگرچہ مناسب نہیں،
اگر کسی واقعہ کے بارے میں جھوٹی قسم کھائے، جیسے یمین غموس کہا جاتا ہے، تو گناہ گار ہوگا، اور مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم توڑے تو کفارہ ہوگا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 226 اور 227 میں الہ کا بیان ہے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے تو 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر کے قسم کا کفارہ دے، ورنہ طلاق ہو جائے گی۔ اور فرمایا اگر طلاق دینے کا پکا ارادہ کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آیت میں 228 میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے، وہ 3 حیض ہیں، اور حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدا ہونے تک ہے۔ تو عورتوں سے فرمایا کیا گیا کہ اگر تم حاملہ ہو تو حمل کو نہ چھپاؤ، کیونکہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو آگے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور ان کو یاد دلایا کہ جب اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو اس حکم خداوندی پر عمل کرو۔ اور اسی آیت میں بتایا کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوں تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنا چاہیے، اور اگر عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کرے، بشرطے کہ اچھی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہوں، کیونکہ پہلے خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے ہیں۔ اسی آیت میں اسلام کا ایک سنہری ضابطہ بیان کیا، جس طرح عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگرچہ دونوں کے دوسرے پر حقوق و فرائض ہیں، لیکن مردوں کو عورتوں پر بلندی عطا کی گئی۔ 13واں رکوع آیت نمبر 229 میں طلاق کے حوالے سے بتایا کہ 2 طلاقوں تک تمہارے لیے گنجائش ہے، یا تو عدت کے اندر رجوع یا عدت کے بعد نکاح کے ذریعے عورت کو روک لو، ورنہ اسی طرح چھوڑ دو، تیسری طلاق نہ دو۔ اور یہ بھی بتایا کہ عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مہر واپس نہ ہوگا، مگر جب یہ ڈر ہو کہ شریعت کے مطابق زندگی گزار نہ سکو گے۔ عورت خلا کرے تو بدل خلا لے سکتے ہو، اور یاد رہے کہ خلا میں مرد کا طلاق دینا ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خلا کو طلاق بائن قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام، ان سے تجاوز نہ کرو اور ان کے مطابق عمل کرو، کیونکہ جو حدود الہیہ سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 230 میں تیسری طلاق کے بعد کو حکم بیان کیا گیا۔ اگر مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے یا 3 طلاقیں اکٹھی دے تو عورت عدت کے بعد بھی دوسرے خاوند سے نکاح کرے، وہ حقوق زوجیت ادا کرے، اس کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے تو عدت کے بعد عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، اگر وہ سمجھتے ہوں کہ وہ حدود الہیہ غیر شرعی احکامات کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ اہل علم کے لیے حدود کا بیان ہوا تاکہ وہ سمجھیں اور عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یعنی 3 طلاقیں دے مرد تو جب تک دوسری جگہ مرد کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے، وہ حق زوجیت ادا نہ کریں، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق نہ لیں، علادہ نہ ہوں، اس وقت تک وہ پہلے مرد پر عورت حلال نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 231 میں عدت پوری ہونے اور اچھی نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اختیار کرنے کا حکم ہے۔ 14واں رکوع آیت نمبر 232 میں طلاق کے حوالے سے ایک حکم بیان کیا گیا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، عدت کے بعد اگر وہ اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے اولیاء کو اسے روکنا نہیں چاہیے، یعنی جو عورت کے وارث ہیں وہ روکیں نہیں، وہ نکاح کر سکتی ہیں، یا کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنا چاہے تو بھی نہ روکیں، جبکہ دونوں مرد و عورت باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں اور شریعت کے مطابق راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور تم ان حکمتوں سے ناواقف ہو، لہذا جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرو۔ آیت نمبر 233 میں بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے۔ مائیں اگر رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہیں تو بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ باپ پر ان کے اخراجات، رزق اور لباس وغیرہ کی ذمہ داری ہے جو دستور کے مطابق ہو پوری کی جائے۔ نمبر 3، بچے کے حوالے سے باپ اور ماں سے کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، یعنی عورت دودھ پلا نہیں سکتی تو اسے مجبور نہ کیا جائے، اور باپ کھانا اور لباس وغیرہ دینے کی گنجائش نہیں رکھتا تو اسے بھی تنگ نہ کیا جائے۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اگر کسی وجہ سے ماں باپ باہمی مشاورت سے قبل از وقت دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نوٹ: اگر بچے کو کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مقرر حق الخدمت بلائی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر تقوی اختیار کرنے کو حکم دیا، یہاں بھی اس کی تاکید اور عقیدے کو پکا کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے
اور ان کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 234 میں بیوہ عورت کے بارے میں 2 حکم بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ وہ عدت وفات 4 مہینے 10 دن گزارے، تفصیل دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ عدت کے بعد بیوہ عورت شریعت کے مطابق جو راستہ اختیار کرنا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کسی سے نکاح کرے یا اسی حالت میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے تاکہ لوگ نافرمانی کی راہ اختیار نہ کریں۔ بیوہ عورت کو اجازت ہے کہ اپنی عدت کے بعد وہ جہاں چاہے شادی کرے، اگر نہیں کرنا چاہتی تو اس پہ زور نہیں ہے۔ آیت نمبر 235 میں اس بیوہ عورتوں سے نکاح کے معاملے میں یہ ہدایت دی گئی کہ عدت کے دوران کھل کر بات نہ کی جائے اور نہ ہی وعدہ لیا جائے۔ البتہ اشاروں کنایوں میں کہا جا سکتا ہے، مثلا یہ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ دل میں نکاح کا ارادہ رکھنا یہ برا نہیں۔ عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے، پھر دل کی بات کھل کر کی جائے اور دل میں کسی قسم کا غلط خیال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، لہذا اسے ظاہر کرنے سے بچنے کو حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، وہ حلیم ہے۔ نوٹ: اللہ تعالیٰ کے ایک نام حلیم ہے، اور ہمارے ہاں ایک کھانے کا نام بھی یہ مشہور ہے، لہذا بہتر ہے کہ اسے کھچڑا کہا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت باقی رہے۔ 15واں رکوع آیت نمبر 236 اور 237 میں حق مہر سے متعلق احکام ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر بیوی سے قرب حاصل نہ بھی ہو کیا ہو اور طلاق دی ہو یا مہر مقرر نہ کیا ہو تو بھی اس کا حق اسے دیا جائے۔ اگر حق مہر مقرر ہوا اور قرب سے پہلے طلاق دی تو نصف مہر دینا ہوگا، اور مہر مقرر نہیں ہوا تو اسے کپڑوں کا جوڑا دیا جائے، اسے متع یا متاع کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں مرد اپنی اور بیوی کی حیثیت کو بھی دیکھے، اگر خوشحال ہے تو اچھا جوڑا دے، اور اگر تنگ دست ہے تو اس نسبت سے مناسب لباس دے۔ اسی طرح اگر عورت کھاتے پیتے گھرانے کی ہے تو اسے اچھا لباس دے، ورنہ درمیانی قسم کا لباس دے، اور دستور کا خیال رکھے۔ مزید تفصیل میں بتایا، قرب سے پہلے طلاق کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ہے، حق مہر جسے کہتے ہیں، مہر سے مراد۔ البتہ اگر عورت کچھ مال چھوڑ دے یا مرد زیادہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مرد کے بارے میں کہا گیا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تو نکاح کو برقرار رکھنا یا ختم کرنا بنیادی طور پر مرد کا حق ہے۔ اگر مرد زیادہ مال دے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہیں، اور طلاق کی صورت میں آپس میں ایک دوسرے پر احسانات کو نہ بلایا جائے۔ انسان کو غفلت سے بچانے کے لیے پھر آگاہ کیا کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ آیت نمبر 238 میں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا، خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید کی گئی اور اسے درمیانی نماز قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے 2 نمازیں فجر اور ظہر، اس کے بعد 2 نمازیں مغرب اور عشاء ہیں، اور یہ درمیان میں۔ نیز عصر کے وقت کاروبار جوبن پر ہوتا ہے، کئی لوگ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی دن کا تھکا ہوا سو جاتا ہے، اس لیے اس نماز سے غفلت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا، لہذا ننگے سر نماز نہ پڑھی جائے، ننگے سر نماز نہ پڑھی جائے۔ آیت نمبر 239 میں حالت خوف میں نماز کے بارے میں بتایا کہ جس طرح ممکن ہو پڑھ لو۔ اس کا طریقہ دوسرے مقام پر بیان ہوا، انشاءاللہ وہاں ذکر کیا جائے گا۔ جب حالت اطمینان ہو تو نماز اس طریقے پر ادا کی جائے جو طریقہ بتایا گیا، اور امت مسلمہ کا اس پر عمل ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے تمہیں علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں علم کی دولت سے مالا مال فرم کیا۔ آیت نمبر 240 میں فوت ہونے والے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے اخراجات کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، اور اگر وہ اپنے معاملے میں کوئی اچھا راستہ تلاش کریں اور باہر جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ یاد رہے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس کا وراثت میں حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب تو نہ سال کی قید ہے اور نہ اس کے لیے ایک وصیت ہے، کیونکہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ یاد رہے اگر عدت ختم ہونے کے بعد خامند فوت ہو تو عورت کو وراثت نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 241 میں متعلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دوران عدت کا نفقہ کا ذکر ہے جو مرد پر واجب ہے۔ آیت نمبر 242 میں بتایا کہ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تم سمجھو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ 16واں رکوع آیت نمبر 243 میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو 4000 افراد پر مشتمل تھی کا ذکر ہے۔ طاعون یا جہاد کے ڈر سے بھاگ نکلے، ان کو موت نے آ لیا، پھر ان کے نبی علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا،
اور ان کا واقعہ ذکر کر کے لوگوں کو یہ درس دیا گیا کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ وہ موت کے خوف سے فرار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے موت کے منہ میں دھکیل دیا جی، لہٰذا موت سے بھاگنے کے بجائے جہاد کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس نے انسان کو عقل و شعور سے بہرہ فرمایا جس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 244 میں فی سبیل اللہ جہاد کی ترغیب دی گئی، اور آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم اور اسے فرض سے تعبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا کرتا ہے اور کئی گناہ عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مال کی کشادگی یا تنگی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہ خرچ کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 246 میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ نے اپنے وقت کے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی قیادت میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اس وقت کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو، لیکن انہوں نے یقین دہانی کرائی، اس کی وجہ بتائی کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، لیکن وہی ہوا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جہاد فرض ہونے کے بعد وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، البتہ تھوڑے باقی رہے۔ آیت کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ آیت نمبر 247 میں حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کی حکم عدولی اور اپنی بادشاہت کے لیے مطالبہ، ان کے لیے مال کا ذکر کرنا کہ حضرت طالوت بادشاہت کے مستحق نہیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں۔ تو جواب میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس منصب کے لیے مال کی ضرورت نہیں بلکہ جسمانی طاقت اور علم کی ضرورت ہے، اور وہ طالوت کو عطا کیا گیا ہے۔ وہ بادشاہت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اور آیت نمبر 248 میں مذکور ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کی بادشاہی کی نشانی بتائی کہ فرشتے زمین آسمان کے درمیان ایک صندوق اٹھا کر لائیں گے جس کے آنے سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، یہ کہ اس میں تورات ہوگی جس کے ذریعے تمہیں سکون ملے گا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات، عصا مبارک اور وہ تختیاں ہوں گی جن پر تورات لکھی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہوگا۔ نوٹ، اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، سکون والا تابوت جس میں تبرکات تھے۔ معلوم ہوا تبرکات سے دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے۔ پھر فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر لائے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ دوسرا پارہ آخری آیات بمائے تیسرا پارہ پہلا رکوع، آیت نمبر 249 میں اس لشکر کی آزمائش اور ان سے اکثر اس کی تعمیل نہ کرنا بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو راستے میں آنے والی نہر سے پانی پینے سے منع فرمایا، البتہ ایک چلو کی اجازت، اور بتایا جن کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ اس پر عمل کریں، اور جو اس پر عمل نہ کریں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو چند لوگوں کے علاوہ باقی نے پانی پیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نہر سے تجاوز کیا تو کہا ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور کہا کہ بعض اوقات چھوٹی جماعت حکم خداوندی سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 250 میں بتایا گیا کہ جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے صبر اور ثابت قدمی اور دشمن پر فتح کی دعا مانگی۔ آیت نمبر 251 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کامیابی ہوئی، دشمن بھاگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت سے سرفراز فرمایا اور جو چاہ علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد اسی آیت میں جہاد کا مقصد اور فلسفہ بتایا کہ اس کے ذریعے زمین سے فتنہ و فساد ختم کیا جاتا ہے، ورنہ زمین فساد سے بھر جائے، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں اور کائنات پر فضل فرماتا ہے۔ یہ بھی اسی کا فضل ہے کہ جہاد کے ذریعے فتنہ ختم کر کے لوگوں کو امن کی دولت عطا فرماتا ہے۔ آخری آیت 252 میں بتایا کہ یہ آیات جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں اور جن کا ذکر ہو چکا ہے یہ سب حق ہیں، باطل نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر مہر تصدیق ثابت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم نے دوسرے پارے کی ایک ایک آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے مفہوماً ہم نے عرض کیا ہے،
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آپ بیٹھے ہیں نا، ہم نے قرآن پڑھا ہے، کوئی دنیا کی باتیں نہیں کی، میں تو ادھر ادھر ہوئی نہیں جی۔ اور اس میں یہ یقین جانیے کہ بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے نا اور 10 منٹ بیٹھ کے وہ اللہ کا دین سیکھے تو اس نفل والے سے یہ افضل ہے، یہ افضل ہے جی۔ تو لہٰذا دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے اور ہم یہ کرتے رہیں۔ خدا تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔